گے، اپنے قدم بڑھائیں گے، تبھی سید الشہداء کے کارواں میں شامل ہو پائیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ سید الشہداء نے جو حل من ناصر کی صدا جو ہے وہ صرف کربلا یا 61 ہجری کے لیے تھی، بلکہ وہ صدا ہر دور کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر شخص کے لیے ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم کتنا اپنے کانوں کو صاف رکھتے ہیں اور اپنے امام کی اس آواز کو سن سکتے ہیں۔ آواز آج بھی گونج رہی ہے، آج بھی وقت کا امام پردہ غیبت میں یہی صدا دے رہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ لیکن ہم اپنی زندگیوں میں مصروف، اپنے روز و شب، اپنی زندگی، اپنے کام، اپنی پڑھائی، کیونکہ سب حلال ہے، ضروری بھی ہے، لیکن غفلت یہی ہے کہ انسان توجہ کے بغیر اپنا وجود گزار رہا ہے۔ قرآن کریم جو کلام الہی ہے، ایسا کلام کہ آپ سوچ سکتے ہیں، ہماری گفتگو بھی توحید کا محور ہی ہے، انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے ادا کر سکیں۔ عزیزان محترم، سب سے بہتر کلام الہی ہے۔ آپ دنیا جہان کی کتابیں پڑھ لیں، آپ دنیا جہان کا کلام سن لیں، وہ سب مخلوقات کا کلام ہے، خالق کا کلام ایک ہی ہے، اور خالق بہتر جانتا ہے اپنی مخلوق سے کیسے گفتگو کرنی ہے اور کہاں گفتگو کرنی ہے۔ آپ دیکھیں، انسان ٹی وی، نیوز، خبریں، ایک ہی خبر کو 100 دفعہ سنتا رہتا ہے، شوق ہے اس کو، انسان کو، اس سے بھی سنے گا، اس سے بھی سنے گا، خبر وہی ہے، خبریں بھی جھوٹی ہیں، سچی خبر تو نبأ العظیم ہے جسے قرآن کہہ رہا ہے، بس باقی خبریں تو سب جھوٹی ہیں، وہ ایک ہی عظیم خبر ہے جسے قرآن نے سنایا ہے، لیکن ہم اس کو سنتے رہتے ہیں، اور یہ شور ہے زندگی میں، یہ شور اس آواز کو سننے نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کلام میں طاقت نہیں ہے، کلام میں طاقت ہے، کلام میں طاقت تھی۔ عزیزان محترم، 2 شخص جب مدینہ سے نکلے اپنے مسائل کا حل کرنے کے لیے، مکہ آئے، اور مکہ کے اندر بہرحال ان کے تعلقات تھے، مکہ میں پہنچے تو وہاں پوچھا، بھائی ہمارے بڑے مسائل ہیں، آپس میں مشکلات ہیں، آپ کو پتہ ہے اوس و خزرج کئی 100 سال سے جنگیں تھیں آپس میں، کبھی ایک جانور کے اوپر، کبھی کسی چیز کے اوپر۔ جب مکہ آئے اپنی پریشانی کو بیان کرنے تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ ہم تو خود بہت پریشان ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی بنا رہا ہے، ہماری تو اس نے مشکل میں ڈالا ہوا ہے ہم لوگوں کو، ہم تو اپنی پریشانی میں، ہم تمہاری کیا پریشانی کریں؟ تو رسول اللہ کون ہے؟ کہا نہیں، بالکل بھی نہیں اس کو سننا۔ وہ مکہ کے قریب بیٹھ کر اللہ کا کہتا ہے کہ یہ اس کا خدا ہے، اس کا کلام پڑھتا ہے، وہ ساحر ہے، نعوذ باللہ، وہ تم جادو میں آ جاؤ گے، تم بالکل نہیں سننا۔ عزیزان محترم، علماء آپ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے، تاریخ ہے، انہوں نے کانوں میں روئیاں ڈالی، وہ خانہ کعبہ گئے، اور تاکہ آواز نہ آئے کھڑے رہے، دیکھا انہوں نے رسول کو۔ ایک نے کہا کہ ہم جب واپس جائیں گے تو مدینہ والوں کو کیا بتائیں گے، کیا کہیں گے؟ کہ مطلب کہیں گے کہ ایک شخص ایسا وہاں پہ ہے، آ گیا ہے اور یوں کر رہا ہے، لیکن کیا بتائیں گے؟ ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے کان بند تھے تو ہمیں لوگ کہیں گے کہ بھائی سنتے تو صحیح وہ کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے روئی ڈالی، بس کلام الہی تھا، اثر کر گیا، وہ ایسا اثر کیا کہ وہ دونوں جو ہے وہ رسول کے گرویدہ ہو گئے، اور یہی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے رسول کو بعد میں جو ہے وہ دعوت دی، اور مدینہ ایسے نہیں پلانڈ ہوا، مدینہ سسٹمیٹک پلان تھا۔ تو یہ کلام الہی، لیکن اس کے لیے وجود کا پاک ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ قرآن بہت لوگ تلاوت کر رہے تھے، کرتے ہیں، وجود پاک نہ ہو تو یہ اثر نہیں کرتا۔ خوب اپنے وجود کو پاک کریں۔ وہ 3 طرح کی مصیبتیں اور بلائیں ہیں عزیزان محترم، 3 طرح کی چیزیں ہیں کہ جس پر انسان کے اوپر آئیں تو انسان صبر کرتا ہے۔ قرآن کئی جگہ اس کو کہہ رہا ہے کہ بہرحال جب ان پر کوئی مشکل پڑتی ہے بہرحال یہ صبر کرتے ہیں۔ خدا بھی قرآن میں ان اللہ مع الصابرین، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس مقدماتی سے گفتگو ہے عزیزان محترم۔ صبر جو ہے وہ 3 چیزوں پر ہے۔ پہلا صبر جو ہے وہ معصیت پر، یعنی انسان جو ہے وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی گناہ اس کے سامنے ہو مگر وہ صبر کرے۔ خوب یہ معصیت پر، گناہ پر صبر کرنا، یہ خود صبر ہے۔ آپ کے سامنے آپشن ہے گناہ کرنے کا، لیکن آپ صبر کر رہے ہیں، خاص طور پہ خوب یہ صبر کرنا ہے، آپ نے اگنور کرنا ہے، خوب یہ صبر ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن آپ نے صبر کرنا ہے۔ دوسرا، بہرحال خدا نے اس کے اوپر چیزوں کو واجب رکھا ہے، عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سخت ہے، رات کو جاگے ہوئے تھکے ہوئے ہیں، 1 گھنٹہ ہوا ہے، سوئے ہیں، فجر اذان ہو گئی ہے، اب آپ نے اٹھنا ہے، اب آپ کیا بولیں گے؟ نیند آ رہی ہے، تکلیف ہے، بدن نہیں اٹھا جا رہا، مگر آپ نے صبر کرنا ہے، خدا کی عبادت کے لیے صبر کرنا ہے، اٹھنا ہے۔ تیسرا صبر، آپ کی زندگی میں مصیبتیں، مشکلات، بلائیں
بیماری خوب اس پہ بھی آپ نے صبر کرنا ہے. خوب یہ جو صبر ہے مشکلات اور ابتلاات کا، یہ سب سے ہائی کیٹیگری کا صبر ہے. یہ بڑے بڑے اس میں جو ہیں وہ گر جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ گر جاتے ہیں. جانے محترم، دوسروں کی مشکل پہ کہہ دینا کہ صبر کریں آسان ہے، جب اپنے اوپر آتی ہے مشکل ہے بہت. بچہ بیمار ہو جائے انسان تڑپنے لگتا ہے، کوئی زندگی میں حادثہ ہو جائے انسان آپے سے باہر آ جاتا ہے. لیکن یہ صبر اللہ نے اپنے نبیوں اور اولیاؤں کے لیے قرار دیا. امام اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے پانچویں امام سے بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا نے سب کو جمع کیا. کس کو؟ اپنی بیٹی کو، اپنے دو نواسوں کو اور امام علی کو، اور دروازہ بند کر دیا. گویا کوئی خاص بات تھی جو بیان کرنا چاہ رہے تھے. جب انہیں جمع کیا کہا کہ اللہ نے سلام بھجوایا ہے اور جبرائیل بھی میرے ساتھ ہیں. خدا نے ہمارا جو امتحان قرار دیا ہے، میرے اہل بیت، یعنی آپ میرے اہل بیت ہیں، آپ اہل خدا ہیں، خدا کے لیے، خدا کی طرف سے ہم سب کا جو خدا نے امتحان قرار دیا ہے وہ مشکلات اور فتنوں سے ہے. اب یہ ظاہر ہے آپ کے سامنے کتنی مشکلات انبیاء پر آئیں. انبیاؤں کو آروں سے کاٹ دیا گیا، انبیاؤں کو کنووں میں دھکیل دیا گیا، انبیاؤں کے ساتھ آپ کے سامنے کتنی مشکلات ہوئی. خدا نے اپنے چاہنے والوں کو آزمائش کے ذریعے سے کمال دیا ہے. جتنی خدا زیادہ محبت کرتا ہے اتنا امتحان بڑھ جاتا ہے. اب آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہماری زندگی میں تو مشکل ختم نہیں ہو رہی ہے. مشکل کیونکہ مجھے اس لیے لگتی ہے کیونکہ میں مادے میں پھنسا ہوا ہوں. میں اپنے آپ کو مادے سے باہر کر لوں مجھے کوئی مشکل نہیں لگے گی. وہ سید الشہداء علیہ السلام نے ساری آزمائشوں کو کربلا میں دعوت دی ہے اور سب کو جمع کیا ہے. یعنی جو مشکل ہو سکتی تھی کربلا میں آئی ہے، اور اس کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اپنے چہرے پر درد کا اظہار نہیں کیا. یہ توحید ہے، یہ خدا کو پہچاننا ہے. آغا دولابی بہت بڑے عارف، مشہد کم المقدس میں بی بی کے حرم میں دفن ہے. وہ فرماتے تھے کہ ہر کے گرفتار است گرفتار یار است، یعنی جو بھی گرفتار ہے، پھنسا ہوا ہے، مشکل میں ہے، وہ اس کی طرف سے ہے، اور جو جتنا قریب آئے گا وہ اتنا جل جائے گا. خوب ظاہر ہے یہ عشق آسان نہیں ہے، یہ محبت الہی آسان نہیں ہے. مولا امیر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت ایک آتش کی طرح ہے، اور اس آتش سے تم جب تک نہیں نکلو گے جب تک تم جل نہیں جاؤ گے. وہ ہم زندگی میں، ہماری زندگی میں پریشانی کہاں ہے، مشکل کہاں ہے، ہم نے مشکل دیکھی کہاں ہے؟ جانے محترم، وہ کربلا دعوت دے رہی ہے، اگر مشکلات کو برداشت کر سکتے ہو آؤ. لیکن یہ مشکلات تمہیں جو ہے وہ گوہر کی طرح چمکا دے گی، اور اسی لیے انسان جو ہے وہ اس طرح. لیکن اس کی سب سے بڑی جو چیز وہ معرفت ہے. اگر انسان پہچان جائے تو وہ پھر پلٹتا نہیں ہے. وہ لوگ ہمیں بھی ان چند دنوں میں وہ پہچاننا ہے. توحید جو ہماری گفتگو بہرحال ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے توحید کیسے ہے یا کیا ہے، وہ ہماری گفتگو نہیں ہے. بہرحال آپ سب مواحد ہیں، لا الہ الا اللہ کی ماننے والے ہیں. توحید تک پہنچنا، توحید کے اثرات زندگی میں، وہ چیزیں جو انسان کو رکاوٹ دیتی ہیں عملی توحید پر، بہرحال ہم کوشش کریں کہ اس کو بیان کریں. اور خود معصومین نے اپنے اقوال میں، اپنی گفتگو میں توحید کے بارے میں کیا کہا؟ توحید یعنی یگانہ پرستی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ ہے، یعنی کوئی نہیں مگر سوائے تیرے. پہلے نفی ہے، یعنی پہلے آپ ڈکلائن کر رہے ہیں کس چیز کو؟ ہر اس چیز کو جو کہ خلق کی صفات پائی جاتی ہیں. مشرک سے مشکل کیا ہے؟ کیوں خدا کو سب سے بڑی چیز، جو سب سے بڑا جو گناہ یا ایسی چیز جسے خدا نے بولا کہ میں معاف نہیں کروں گا. خدا اپنے معاملے میں بہت پوزیسو ہے، ہاں بہت حساس ہے. خدا کہہ رہا ہے میں باقی چیزیں معاف کر دوں گا، لیکن اگر کسی کو میرے شریک ٹھہرایا تم نے، میں نہیں معاف کروں گا. وہ خدا ہے، خدا کی مرضی ہے، وہ جلال بھی ہے، اس کے یہاں جمال بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اس کی اپنی مرضی ہے. خدا کہہ رہا ہے اگر شرک کیا میں نہیں معاف کروں گا. یعنی پہلے
کی ہیں. خدا منزہ ہے. سید الشہداء دعا عرفہ میں یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو ہر چیز سے منزہ ہے, نہ تیری ابتدا ہے نہ تیری انتہا ہے. کیونکہ اگر ابتدا ہو کہ بس اب سے ابتدا ہوا, کب سے ابتدا, جہاں کب آ جائے وہاں خالق نہیں ہے. جہاں کب آ جائے وہاں ٹائم شروع ہو جائے گا, جہاں ٹائم شروع ہو جائے پھر مخلوق ہو جائے گا. خالق وقت کا بھی خالق ہے, زمانے کا بھی خالق ہے, مکان کا بھی خالق ہے. اور یہاں یہی وجہ ہے کہ جو اتنی گفتگویں دوسرے ادیان کے ساتھ مناظرے, وہاں سب توحید کی گفتگو ہے. سارا مسئلہ توحید کا ہے. کنتو کنزن مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا پہچانا جاؤں. خدا چاہتا ہے کہ مجھے پہچانو, اس نے پہچاننے کے لیے پورا سسٹم خلق کیا ہے. 1,24,000 کو اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہے, اولیاء کو پہچان کے لیے بھیجا, تو پھر اس کو پہچانو. لیکن اگر یہ انسان اس کو نہ پہچانے اور اپنی شناخت میں کھو بیٹھے, عزیزان محترم, روز قیامت میں کتنی شرمندگی ہوگی. اب یہاں امام نے فرمایا کہ یہ اس کے معنی ہے, اور سمد یعنی اس کا کوئی یکسو, اس کا کوئی ہمکف, اس جیسا کوئی نہیں ہے, یعنی کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا. اب یہ صفت کہ کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا, لیس کا مثل ہی ہے, اس کی مثال اس جیسا کوئی نہیں ہے. انسان کی نہ ذہن میں آ سکتا ہے, انسان سوچتا ہے, تصور کرتا ہے. اگر انسان تصور کرے مثلا خدا ایسا ہے, تو یہ تصور اس کے ذہن کی مخلوق ہے. خدا کسی کے ذہن کی مخلوق نہیں ہو سکتا. اگر کوئی وہم اور گمان کرے خدا کے بارے میں, خدا کسی کے وہم اور گمان میں آ نہیں سکتا. کوئی یہ سوچے کہ میں آنکھوں سے خدا کو دیکھوں گا. بعض ہمارے یہاں فرقے یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں لوگ جو ہے وہ خدا کو دیکھیں گے. وہ کیسے دیکھیں گے خدا کو؟ اگر وہ خدا کو دیکھے تو وہ تو بدن ہوگا, جسم ہوگا, چاہے جس طرح کا بھی ہو. وہ جو آنکھوں میں سما ہے وہ خدا تھوڑی ہے, خدا نہیں سما. اب یہ کہ خدا ہے کیا, ابھی بچے بولے کہ خدا کیا ہے. وہ خدا, اہل بیت ائمہ فرماتے ہیں کہ خدا کی ذات میں نہ تفکر کرو نہ سوال کرو, خدا ادراکات سے بالاتر ہے. اس کی صفات پہ صحبت گفتگو کرو. جو اللہ کے اسماء الہی ہیں, جو چیزیں اس میں صفات نہیں ہیں اس کی نفی کرو, جو صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اور جان محترم, اب یہ معرفت جب بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر انسان کمال پہ پہنچتا ہے. توحید مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. آج توحید کمزور ہے معاشرے میں, انسان ظلم کر رہا ہے, انسان کو خدا پر یقین نہیں ہے, انسان ایک دوسرے کا حق کھا رہا ہے, انسان کو یقین نہیں ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے, انسان گناہ کر رہا ہے. وہ توحید کمزور ہے. اگر توحید انسان کی مضبوط ہو جائے, انسان پریکٹیکلی بہتری کی طرف بڑھ سکتا ہے. فرسٹ ورلڈ وار کی بات ہے 1914 اور 1918 کے درمیان میں. روزنائی عالم غیب جو کتاب مسجد جمکران سے پرنٹ ہوئی ہے, اس میں آیت اللہ حائری یزدی سے آیت اللہ سبزدار نے اس بات کو بیان کیا. فرسٹ ورلڈ وار کی بات ہے. زمانے میں جب جنگ ہو رہی تھی مختلف جگہوں میں, تو زمانے میں ظاہر ہے رشیا, اس زمانے میں سوویت یونین, ایران کا بھی اسفیئر بہت بڑا تھا. اس زمانے میں ہر طرف سے لوگ جو تھے وہ جنگ کے اندر شامل تھے. تو ارومیہ کے بارڈر پہ کوئی نہ کہیں جنگ تھی رشین کے ساتھ. تو وہاں ایک ڈاکٹر جو تھا وہ تعینات تھا, جس کا کام تھا بہرحال زخمیوں کو جو ہے وہ ٹریٹ کرنا. تو وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک باڈی کو لے کر آ رہے ہیں. تو میں نے کہا شاید یہ لاش ہے, مر گیا ہے, لیکن میرے سامنے لا کے رکھا تو دیکھا اس کے اندر جو بندہ تھا وہ زندہ تھا. اس نے مجھے کہا کہ میرے پیچھے جو ہے نا وہ تیر لگ گیا ہے, نیزر ٹائپ, تم اسے نکال دو. تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایسی دوائی نہیں کہ میں تمہیں بے ہوش کر کے نکال سکوں. کہا نہیں, مجھے مسئلہ نہیں ہے, تم کہا رات کا وقت ہے, اندھیرا ہے. تو کہا مسئلہ نہیں, تمہارے پاس چاقو ہے, تمہارے پاس جو ہے وہ جو پیون لگاتے ہیں وہ ہے, کہاں ہے. کہا بس چاقو سے کاٹو اور جو ہے وہ مجھے اس کے بعد سی دو جو بھی ہے. کہا تمہیں تکلیف نہیں ہوگی. کہا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا. کہا اس کو میں نے اٹھایا, پتھر پہ لٹا دیا, رات کی تاریکی تھی, میں نے چاقو سے کاٹا, نکالا, سیا میں نے دیکھا کہ اس نے ایک چیخ بھی نہیں ماری. جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ زمین کی طرف تھا اور زمین اس کے چہرے سے روشن ہو رہی تھی. میں نے جب غور سے سنا تو وہ ذکر الہی میں مشغول تھا. جب میں نے سب کر لیا تو میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں تکلیف کیوں نہیں ہوئی. تو اس نے کہا کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہم صلی علی محمد, کہا کہ جب مولا امیر کے پاؤں میں سے تیر نکالا گیا تو کیا مولا کو کوئی تکلیف ہوئی, کیونکہ خدا کے سامنے حاضر پا رہے تھے اپنے آپ. کہا میں بھی اپنے آپ کو خدا کے سامنے حاضر پا رہا ہوں, ان کا ماننے والا ہوں, تو میرے وجود کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. کہا میرے لیے بہت عجیب تھا کہ کوئی ایسا شخص. پھر ایسے میں مجھے خبر ملی کہ
جو ہے وہ فوج جو ہے وہ بارڈر کی طرف آ رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بتانا نہیں فوجیوں کو، ڈاکٹر نے، کہ کہیں لوگ ڈی موٹیویٹ نہ ہو جائیں، ڈر نہ جائیں، ہم اس کو آہستہ آہستہ ان کو پیچھے لے جائیں گے. تو یہ بات میں نے اس شخص سے ذکر کی تو اس نے بولا کہ پریشان مت ہو، یہ فوج واپس پلٹ جائے گی، تم پریشان نہ ہو. لیکن میں نے جب یہ بات کسی اپنے ہیڈ کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ ہوا، بعد میں خبر آئی کہ فوج واپس چلے گئی. جب یہ دو چیزیں میں نے اس میں سے دیکھی تو میں نے کہا یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ کوئی خاص آدمی ہے. میں نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور یہ تمہیں ساری باتیں، یہ انفارمیشن، نالج تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا کہ میں وقت کے امام کے چند ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہوں. کہا کہ ہماری بہرحال ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور ابھی ہم 4 لوگ ہیں. اس نے جگہوں کا نام لیا، ایک مراکش میں ہے، ایک جو ہے وہ کسی یورپ کے کسی ملک کا نام لیا، ایک میں ہوں اور ایک اور کوئی اور ہے. ابھی ہم، اس نے بولا اللہ نے جب تمہیں اتنی طاقت دی ہے تو تم سامنے والی فوج کو ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا ہمارا اختیار لمیٹڈ ہے، محدود ہے، ہمیں بس اتنا کہا گیا ہے کہ تم لوگوں کی حفاظت کرنی ہے، اور جو بھی مولا کے ماننے والے ہیں ہمارا کام ہے. آج اگر آپ کو لگتا ہے، اور یہ ہونا بھی یہی چاہیے، آپ کا یقین ہونا چاہیے، اور یہ یقین کسی خطیب کے جملے نہیں ہیں، یہ خود امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج صلی اللہ خود امام فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے حال سے باخبر ہیں، اگر ہم تمہارے حال سے بے خبر ہوتے تو دشمن تمہیں چیر پھاڑ جاتا. تو اس میں انسان کا یہ اعتقادات ہیں جان محترم، لیکن جب ہم عملی زندگی میں آتے ہیں تو یہ اعتقادات ہمارے غائب ہو جاتے ہیں. مجلس میں ہمیں لگتا ہے بہت اچھا ہے، جب باہر جاتے ہیں پریکٹیکل لائف ہوتی ہے، گھر جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، جاب پہ ہوتے ہیں، تو ہماری اعتقادات ہماری زندگی سے ختم ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں نہیں لگتا کہ اعتقادات کے معنی یہ ہیں کہ آپ جس حالت میں ہوں، جہاں ہوں، اسی سافٹ ویئر کے ساتھ چل رہے ہوں. صرف خدا مسجد میں تو نہیں ہے، صرف خدا جب آپ مصلی بچھاتے ہیں تو نہیں ہے، خدا تو ہر جگہ ہے، خدا تو ہر وقت ہے. وہی خدا جو مصر میں حضرت یوسف کو بچا سکتا ہے تو وہی خدا آج بھی جوان کو بچا سکتا ہے. آپ حدود الہی کو مد نظر، لیکن انسان کی خواہشات، انسان کا نفس اس کو ہر وقت آگے کی طرف لے کے چل رہا ہے. اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ بعض اوقات انسان ریاضتیں کرتا ہے، انسان پریکٹس کرتا ہے، اپنے آپ کو مجاہدت میں ڈالتا ہے، لیکن اس وقت بھی بعض اوقات وہ نفس ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں بعض اوقات انسان اپنے نفس کی وجہ سے نماز پڑھنی ہے، ماشاءاللہ مسجد میں پڑھنی ہے، بہت زبردست، پہلی صف میں پڑھنی ہے، بہت اچھی بات ہے. اب تھوڑی سی دیر ہو گئی، پہلی صف میں نہیں پہنچے، اب اندر کھلبلی مچ گئی، آج میں پہلی صف میں نہیں بیٹھا، لوگ کیا سوچیں گے، آج میں دیر سے آیا. ہمارے زمانے میں تو بزرگ جو تھے وہ اپنی سجدگاہیں پہلی اگلی صف میں رکھ دیتے تھے، کسی کی مجال بھی نہیں ہوتی تھی کہ لوگ اگلی صف میں آگے بیٹھیں. ویسے بچوں کو بھگا دیا جاتا ہے ہماری مسجدوں میں. جانے محترم بچوں کو نہ بھگائیں مسجد سے. آج آپ بچے کو مسجد سے بھگائیں گے، کل کبھی بھی وہ نہیں آئے گا. اللہ کی مرضی، آپ کھیلنے دیں بچوں کو، چاہے سجدے اٹھ کے بھاگتے ہیں بھاگنے دیں، کھیلنے دیں. اب یہاں پہلی صف میں نہیں پہنچا، لوگ کیا سوچیں گے. میں روز مجلس میں آگے بیٹھتا ہوں، آج مولانا کو نظر نہیں آؤں گا، مولانا کیا سوچیں گے. بھائی میں کیا سوچوں گا، میرے لیے تھوڑی آ رہے ہیں آپ، امام کے لیے آ رہے ہیں آپ. اور یہ نفس ہے، نفس انسان پوری زندگی گزار دیتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ خدا کے لیے نہیں کر رہا، نفس کے لیے کر رہا ہے. عزیزان محترم، یہاں تھوڑا اپنے آپ کو بلند کرنا پڑے گا. کیسا مقام ہے کہ امام کی سواری کو حضرت حر نے روکا ہے. امام جانا چاہتے ہیں مگر حر نے روک لیا. امام نے ایک جملہ کہا. امام اللہ کا نمائندہ ہے، ایک ایک لفظ نپات اللہ ہے، ایک ایک جملے میں ہدایت ہے. امام نے کیا فرمایا حر سے، حر تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے. بس امام جانتے تھے حر کو کہاں سے بیدار کرنا ہے. بس یہ جملہ جیسے سنا، حر نے فرمایا کہ مولا اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں ان کے لیے بھی یہی، مگر آپ کی والدہ کا مقام اتنا بلند ہے. اللہ، بس حر کمال کر گیا. حر نے مکان اور زمان کو توڑ دیا. آج بھی حر دیکھیں نا، یہ حر نے کمال کیا ہے، ایک تجلی حاصل کی سیدہ کے نام کی، بس پرواز کر. آج دیکھیں آپ کہاں کہاں حر کا ذکر ہو رہا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے مولا میرے بھی ہاتھ بندھے ہوئے، میں بھی آنکھوں میں پٹیاں لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مولا مجھے بھی معاف کر دے. وہاں ساداران محترم جیسے ہی یہ کہا، وقت گزر گیا، شب عاشور آئی، آ رہا ہے تو امام کو بتایا گیا حر آ رہا ہے. اللہ اکبر.
امام اس دن سے حر کا انتظار کر رہے ہیں. میں قربان جاؤں امام پر. اللہ اکبر اللہ اکبر. علی اکبر کو بھیجا, جاؤ علی اکبر حر کو لے کر آؤ. آئے امام کے آگے جھک گئے, معافی مانگی, مولا مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی. نہیں کوئی بات نہیں, آؤ بس. مولا مجھے جانے دے, مجھے اجازت دے. جب کوئی مہمان آئے تو تھوڑی دیر تو بٹھانا چاہیے, تھوڑی دیر تو بٹھانا چاہیے. نہیں بٹھایا. ہاں اور جاؤ. بہت سارے لوگ جانا چاہتے ہیں, مقتل ہے, آپ سنتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں. ابھی تو بہرحال شروع ہوا ہے معاملہ, ابھی تو ہم وادی میں قدم رکھنا چاہ رہے ہیں. عزاداران محترم, ابھی تو وادی طوبیٰ کھلی ہے, آج کی شب عرش سے دسترخوان نیچے بچھ رہا ہے. عزاداران محترم, خون آسماں پہ اپنے قطروں کو نشاور کیے ہوئے. آج وہ کرتا, اللہ پہلی محرم کو وہ خون بھرا کرتا, وہ نیزوں کے نشان عرش پہ لٹکا دیا جاتا ہے. عزادار مہمان ہے, تھوڑی دیر تو مولا. بولا آپ نے بہت سے لوگوں کو تو جانے نہیں دیا. بولا نہیں ابھی نہیں جاؤ, ابھی نہیں. یہ حر کو کیسے جانے دیا؟ مہمان تھا. مہمان جب آئے تو کچھ تو پوچھا جاتا ہے, کچھ نہیں تو پانی تو پوچھا جاتا ہے. مگر یہاں زہرا کا لال 3 دن کا پیاسا ہے, پانی نہیں ہے. کیا کہا حر جاؤ. حر گئے, حر جانے لگے. حر اہل حرم کے خیموں کے سامنے آئے. اللہ, بس اجازت چاہوں گا, بس آپ نے گریہ کیا, خدا قبول کرے. حضرت حر ہماری شفاعت فرمائیں, ہمیں راستہ دیں, ہمیں ہدایت دیں, ہمارے امام تک ہمیں پہنچائیں. عزادار, ہر شہید بہت بڑا مقام رکھتا ہے. عزاداران محترم, حر آئے, اہل حرم کے سامنے بیٹھے, خاک اپنے سر پہ ڈالی, ہاتھوں کو نہ جانے کس طرح باندھا ہوگا, اور کہا امیر کی بیٹیوں سے کہ قیامت میں اپنی والدہ سے میری شکایت مت کیجیے گا. بس یہ کہنا تھا. حر گئے. بس عزاداران محترم, حر سے پہلے حر کا بیٹا شہید ہوا. حر کا جیسے بیٹا شہید ہوا نا, حر اپنے بیٹے کے جنازے پہ پہنچے. امام حسین پہلے پہنچ گئے. بس ایک جملہ, التماس دعا. عزاداران محترم بس پہنچے. یہ جملہ ذہن میں آئے, پورے 10 دن روتے رہیے گا, جہاں جہاں بیٹھے روتے رہیے گا. کہا حر باپ جوان بیٹے کے لاشے پہ نہیں